الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو سیالوی آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر مدنی قاعدہ کورس جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ تو اس کے مخارج کے لحاظ سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کے 6 مخارج کو سمجھا تھا، تو آج ہم اس کے آگے سے جو 17 مخارج ہیں ان میں سے 6 حروف کے مخارج جو تھے، 3 مخارج ہم نے سمجھے تھے حروف حلقیہ کے، حلقی مخرج ہم نے سیکھے تھے۔ آج ہم لسانی مخارج سیکھیں گے، حروف لہویہ۔ یہ 2 حروف ہیں، حروف لہویہ۔ قاف، یہ تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کاف۔ اچھا جی، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں تو یہ ہے کہ جو زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو زبان کی جڑ بول رہے ہیں، اور جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے آگے جو تالو ہے، جہاں سے تالو شروع ہو رہا ہے، تو جہاں سے شروع ہو رہا ہے ایک تو ہمیں جو ہمارا جہاں تک اگر ہاتھ لگائیں تو جو سامنے اوپر نظر آتا ہے وہ سخت حصہ۔ اب اس سخت حصے سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہ نرم حصہ ہوتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے تالو کا نرم حصہ، کہ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگے گی تو پھر یہ حرف ادا ہوگا قاف، 2 نقطوں والا قاف۔ قاف اس کو اس طرح سے اگر پریکٹس کریں گے تو پھر یہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے زبان کی جڑ، یہ کاف۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اس سے جہاں سے سخت حصہ شروع ہوتا ہے اس جگہ پر جب لگے گی تو پھر یہ حرف ادا ہو جائے گا کاف۔ اس کے بعد ہیں حروف شجریہ۔ حروف شجریہ یہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ حروف شجریہ ان کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ زبان کو بالکل درمیان والا حصہ جو زبان کا ہے وہ اٹھے گا، جب اوپر اٹھے گا تو جو تالو کا درمیان والا حصہ ہے وہاں پر لگے گا، تو پھر یہ جیم، شین، یا۔ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے جب تالو کے درمیان جو اوپر سامنے زبان کے اوپر تالو ہے وہاں پر جب لگے گا تو پھر یہ حرف ادا ہوں گے جیم، شین، یا۔ اس کے بعد ہے حرف حافیہ، یہ ایک ہی ہے، ضاد۔ اچھا جی، اس کا جو مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔
زبان کی جو کروٹ ہے یعنی کہ زبان کی سائڈ جب ہم اگر اس کی مثال لیں تو اگر اپنے آپ کی بنا مثال لیں تو جیسا کہ یہ بولا جاتا ہے کہ سوتے ہوئے میں نے کروٹیں بدلیں یا اس نے کروٹیں بدلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا گیا، دوسری سائڈ سے پھر پہلے والی سائڈ پر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی جو ایک سائڈ ہے وہ اوپر کی جو داڑیں ہیں، جو دو دو دانت اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی جڑ پر جب لگتا ہے کون سا حصہ؟ زبان کی سائڈ۔ زبان کی سائڈ جو ہے وہ داڑوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے ضاد 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 ضاد۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حروف طرافیہ، یہ دو ہیں، تین ہیں یہ، لام، نون و را۔ اچھا جی، لام کا جو مخرج ہے زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ کون سا حرف ہے جی؟ لام۔ ضواحک کیا جو ہے وہ بولتے ہیں سامنے والے کو، سامنے والے جو دو دانت ہیں، جب زبان کا کنارہ ان پر لگے گا، ان جو سامنے والے جو دانت ہیں ان کے اوپر جو مسوڑ ہیں، جو اس کے اوپر جسم کا حصہ ہے، ماس جس کو بولتے ہیں وہ ہے، تو وہاں پر جب لگے گا زبان کا کنارہ، جہاں پر زبان ختم ہو رہی ہے، تو تب یہ جو حرف ہے لام یہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلے تھا مسوڑوں سے، اب اس سے ہی نیچے آ جائیں تھوڑا سا، تو نون انیاب، یہ تھوڑا سا ایک سائیڈ کا جو دانت ہے، اور ثنایا جو نیچے والا دانت ہے، یعنی کہ سامنے والے جو دانت ہیں، ان سے ان کی جو جڑ ہے جہاں سے یہ اوپر سے دانت شروع ہو رہے ہیں، وہاں پر جب یہ زبان کا کنارہ لگے گا تو پھر یہ حرف ادا ہوگا نون۔ اس کے بعد را کا مخرج ہے زبان کی نوک۔ زبان کی نوک یعنی کہ جب تھوڑا سا زبان کو گول کریں گے تو پھر جو آخر والا حصہ ہوگا وہ ہوگا زبان کی نوک، اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے وہ جو زبان کے سامنے تعلق ہے، بالکل سامنے، مقابل بولتے ہیں سامنے والے کو، ایک اوپر ہے تالو اے اور ایک بالکل سامنے، زبان کے سامنے، تو وہاں پر جب یہ زبان کی نوک لگے گی تو پھر یہ حرف ادا ہوگا را را را۔ لیں جی، یہ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ آج اس پر مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔